کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے، والثمرات، کبھی پھلوں کی کمی سے۔ میرے بھائیو سن لو، آدمی کہتا نا بیماری آ جائے تو یا اللہ یہ مجھے کو کیوں آئی؟ ہو سکتا اللہ تجھ سے راضی ہو، اپنے کو آزمایا جاتا، غیرے کو نہیں آزمایا جاتا۔ حضرت سے میری دوستی ہو، میں کیا کہوں گا، حضرت 50,000 روپے دے دو، تم سے تو نہیں مانگ رہا، میں ان سے کیوں مانگ رہا ہوں، مجھے پتا میرے دے دیں گے۔ ہر ایک کسی سے مانگ سکتا آدمی؟ نہ ہر ایک دینے والا، نہ ایک لینے والا۔ اب اگر یہ منع کر دیں تو میں کہوں گا حضرت آپ کی آزمائش تھی، محبت تو بہت کرتے تھے مگر فیل ہو گئے، 50,000 مانگا تو پیچھے ہٹ گئے، ہے نا؟ ہو گئی نہیں؟ اللہ نے فرمایا ہم آزمائیں گے، پہلے بتا دیا دھوکے میں نہیں، دھوکے میں نہیں ہو تم، پہلے بتا دیا آزماؤں گا میں تمہیں۔ اور آزمایا اپنے کو جاتا ہے، امتحان ایک آزمائش ہوتی ہے، آزمائش کا دوسرا نام امتحان اور امتحان کا دوسرا نام آزمائش۔ امتحان کس کا ہوتا ہے مدرسے میں یا اسکول میں؟ جو پڑھنے جاتے ہیں، یا ان کا ہوتا ہے جو راستوں میں ٹہل رہے ہیں؟ بچے تو سب ہیں، کلوا ملوا پھلوا سب کے بچے، ارے ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ لیکن ان کا کیوں نہیں ہو رہا امتحان؟ کسی کا بازاروں میں شرابے پیتا پھر رہا، کسی کا جو ہے پیسوں سے جوا کھیلتا پھر رہا، کسی کا کرکٹ کھیل رہا، کسی کا پتنگ اڑا رہا، ان سے کیوں نہیں امتحان لے رہے؟ جو روزانہ پڑھنے جا رہے امتحان انہیں سے لیا جا رہا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک حاجی جی تھے میرے گاؤں میں، وہ 4 رکعت نماز تھی عشاء میں، کتنی فرض ہوتے ہیں نا 4، ان کی ایک چھوٹ گئی اور 3 ملی، تو جب ایک چھوٹ گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹ جائے، ایک رکعت آپ کی اور آپ دوسری میں شامل ہوئے، تو مسئلہ یہ ہے کہ 3 رکعت امام کے ساتھ پوری کرو، اور جب امام سلام پھیرے دوسری طرف کو تو آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ، اور پہلی رکعت جس طرح کی چھوٹی ہے اس طرح کی پڑھو، یعنی پہلی رکعت میں ثنا پڑھتا ہے انسان، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد الحمد، اور پھر کوئی سورت پڑھتا نہیں، تو وہی جو چھوٹی ہے سیم ویسی پڑھنا۔ تو انہوں نے حاجی جی نے کیا کام کرا، 3 رکعت ملی اور تینوں پہ انہوں نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، اب میرے برابر میں تھے، تو جب برابر میں کوئی آدمی آگے کھڑا ہو تو یہ تو اندازہ ہوتا ہی ہے کہ یہ کون سی رکعت میں کھڑا ہوا تھا۔ تو میں نے انہیں مسئلے کے طور پہ سمجھایا کہ حاجی جی یہ آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی اور آپ نے 3 پہ سلام پھیر دیا، لہذا دوبارہ پڑھو۔ بولے بھائی مولانا ایک بات بتاؤ، میں نے 3 پڑھ تو نہیں، تم مجھے کو ٹارچر کر رہے ہو، جس نے ایک رکعت بھی نہ پڑھی ہے اس سے کچھ نہ کہہ رہے۔ با خدا بالکل سچ بات، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، حقیقت بالکل سچ بات۔ بولے حضرت میں نے 3 پڑھ تو نہیں، اصل میں یہ تقریر جو میں کر رہا ہوں نا تو وہ تھوڑا ذہن میں آئی۔ بولے مولوی بھی اسی بچے کو مارتا جو دونوں ٹائم پڑھنے جا رہا ہے، اور جو راستے میں کھیلنے ان سے کچھ نہیں کہہ رہا، جو قرآن پڑھ رہا ہے، ہم سنا رہا ہے، تو کلمے سنا رہا ہے، اسے مارے گا۔ وہ بولے مدرسے کا اسکول کا ماسٹر بھی اسے مار رہا، امتحان بھی اس سے لیا جا رہا۔ تو وہی مقصد ہے، اپنوں کو آزمایا جاتا ہے۔ مدرسے کا مولوی انہی کو پیٹے گا، انہی کو ڈانٹے گا جو پڑھنے آتے ہیں، جو نہیں آ رہے انہیں کیوں ڈانٹے گا؟ مدرسے کا ٹیچر، اسکول کا ٹیچر، کالج کا پروفیسر اسی سے پوچھے گا پڑھنے کیوں نہیں آیا، اٹینڈنس کتنی ہے جو پڑھنے آ رہا، اور جس کا ایڈمیشن ہی نہیں ہے ان سے کیوں پوچھو گا؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اللہ کے ہوتے ہیں۔ ابو الجہل جیسوں کی تو رسیاں چھوڑ دیتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میاں یہ تو بڑا میاں حرامی پن کر رہا، یہ تو بڑے حرام کاریاں کر رہا، یہ تو شرابیں پی رہا، اور یہ تو کر رہا، میاں یہ تو کبھی بیمار بھی نہیں ہوتا، ہم تو روز نماز پڑھ لیں، ہم ہی بیمار ہیں، تو بے وقوف تو اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، تیرا امتحان لیا جا رہا ہے، اس کی تو رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا بول رہا بھائی صاحب، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، ابھی سے بالکل مت چھونا، بہت بڑھیا۔ جی جی بے شک بے شک، بات سمجھ میں آ گئی بھائیو آپ نے؟ جی جی جی، ارے بھائیو اگر ان کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے تو یہ قیامت کا دن انہی کے لیے رکھا ہے۔ قیامت کا دن تیرے دن نہیں ہے، تیرے لیے نہیں ہے، یوم حساب کی سازی تیرے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے جنہیں دنیا میں چھٹا چھوڑا ہے، اور جن کو اللہ نے دنیا میں آزمایا ہے ان کے لیے تو میدان محشر میں مزے ہی مزے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ تو مزے اللہ، ہی سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، بھائی یہ بات تو قرآن سبحان پڑھو گے تو اللہ۔ پتہ چلے گا۔
اور مسلمان اگر ان چیزوں پہ ایمان لے آئے اور یقین کر لے تو مسلمان قوم سب سے بڑی صابر و شاکر قوم. اور جب تمہاری زندگی میں صبر و شکر آ جائے گا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم شکر کرنے لگ جاؤ گے نا تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. سبحان اللہ. میں نعمتیں بڑھا دوں گا. اب اگر امبانی پڑھ رہا تو ٹینشن مت لینا, اڈانی پڑھ رہا ٹینشن مت لینا, ابو جہل نے ظلم کیا ٹینشن مت لینا, ابو جہل نے ظلم کیا ٹینشن مت لینا, کان کھول کر سن لے, اگر کوئی اور ظلم کر رہا ٹینشن مت لینا. میرے بھائی کان کھول کر سن رہا, اللہ نے انہیں دنیا میں چھٹی دے دی ہے, اللہ نے دنیا میں ان کی رسی کو ڈھیل دے دی ہے. ان کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے جس کا نام ہے الیہ یوم کانا مقدارہ 50 سنہ 29 مقالہ سورہ قیامہ. اللہ فرماتا میں نے 50,000 برس کا دن رکھا ہے, یہ انہی کے لیے ہے جنہیں میں نے ڈھیل دے رکھی ہے. سبحان اللہ. اس کا دن میرے بھائی ذرا غور کرو, تیرے لیے وہ میدان محشر کا دن مزے کا دن ہوگا, تیرے لیے وہ پکنک کا دن ہوگا, تیرے لیے وہ عیش کا دن ہوگا. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ, مفتی گلفام صاحب قبلہ زندہ باد, دل حسن کی شادی مبارک ہو. سبحان اللہ. بھائی سنیں, میں نے آپ سے وعدہ کیا ایسی تقریر بولیں گے کہ انشاءاللہ زندگی بھر یاد رکھو گے. جی جی بے شک بے شک. اور آج میری تقریر ایسی چل رہی ہے کہ آل انڈیا جو سب سے بڑا میڈیکل ادارہ ہے میڈیسن کے حوالے سے, جس کو ایمس بھی بولتے ہیں دہلی میں, اس میں بھی تجھے اتنا سکون نہیں ملے گا جو آج کی تقریر میں مل جائے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آدمی سوچتا نا یار رمضان میں جو روزہ رکھا وہی بیمار ہو جاتا, رمضان میں جو نہیں رکھتا وہ ہٹا کٹا ٹہل جاتا. جی جی. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی, تو اللہ کا ہے, اللہ تیرے امتحان لے گا. قرآن نے کہہ دیا اللہ نہ آزمائیں گے, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ, تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا ضرور آزمائیں گے. بے شک بے شک. ایک تو ہوتا آزمائیں گے تو آزما بھی سکتا, نہ بھی آزما سکتا, ضرور آزمائیں گے تو لازمی ہے کہ جب اللہ کے ہو جاؤ گے تو تمہیں آزمائے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو اللہ کا جتنا قریب ہوا اسے اتنا ہی زیادہ آزمایا گیا. جی جی بے شک. امام حسین اللہ کے کتنے قریب آپ جانتے ہو, سب سے بڑھ کر آزمایا گیا. جی جی. مال کی کمی بھی کی ان کے ساتھ, یعنی کیا کہ کربلا میں کھانا پانی نہیں تھا, جی پھلوں کی کمی, جان کی کمی ہے نا. یزیدیت چاروں طرف سے پنجے نکال کے کھڑی تھی. میرے بھائی تمہیں تو کبھی ایک طرح سے آزمایا تھا, کسی کو بیمار کر دیا جاتا, کسی کو غریب کر دیا جاتا, جی جی. کسی کی پھلوں میں کمی کر دی جاتی ہے, لیکن اللہ نے امام حسین کو ہر طرح سے آزمایا, ہر طرح سے آزمایا, ہے نا میرے بھائی. جی تو جی. اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو شکایت مت کرنا اللہ سے, تب بھی اس کا شکر ادا کرنا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ کہ وہ تمہارا امتحان لے رہا, اور امتحان اسی کا ہوتا ہے میرے بھائی جو پڑھنے جاتا ہے, بے شک. جس کا رجسٹر میں نام لکھا ہوتا ہے, جس کی اٹینڈنس ہوتی ہے میرے بھائی, اسی کا امتحان ہوتا ہے. اور جلسے میں آنے والے اللہ نے فرمایا ہم آزمائیں گے, کبھی خوف کے ذریعے, کبھی بھوک کے ذریعے, کبھی چاند کی کمی کے ذریعے, کبھی آزمائیں گے تمہیں ہم پھلوں کی کمی کے ذریعے. اگر اس صبر پر تم نے اللہ کا شکر ادا کر لیا, اپنی زبانوں کو لمبا نہ کیا, تم نے شکر نہ کیے, اللہ کا شکر کر کے صبر کر کے بیٹھ گئے, تم نے صبر کر لیا, تو قرآن فرماتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اللہ فرماتا صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری. کیا ہے؟ خوشخبری. بھائی میں نہیں کہہ رہا خوشخبری, یہ میری خوشخبری ہو تو کوئی چھوٹی ہو سکتی ہے نا. بچہ جاتا ہے دکان پہ, 1 روپے کی لیٹری کھولتا, اس میں کچھ فوٹو ووٹو نکلتا ہے کھیلنے کی, جب بھی خوش ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی جانب سے خوشخبری ہے, کتنی بڑی ہو یہ رب جانے. جی جی جی.
ہے نا؟ میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے کہہ دیا خوش کروں گا, میں نہیں ہوں میں کبھی خوش کروں گا. تو میں نے بھائی میں آپ کو خوش 100 روپے دے کے بھی کر سکتا ہوں, لیکن جب اللہ خوش کرے گا تو دنیا سے بڑھ کے دے گا. بے شک تو یہ بتائیے تم اللہ کی طرف سے خوشی چاہیے دنیا کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ارے دنیا دے گی تو تھوڑی دے گی. جی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دے گا تو چھپڑ پھاڑ کے دے گا. بے شک اللہ کی طرف سے چاہیے تو جو بھی اللہ نے تمہیں غربت, بیماری, کمزوری, مفلسی, اگر کسی کو اولاد نہیں دی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر دینا, پھر خوشخبری ملے گی. بے شک سبحان اللہ. اور خوشخبری بھی بتا دوں میں آپ کو کیسے ملے گی. میدان محشر میں لوگوں کے بھیجے ہانڈی کی طرح کھولتے ہوں گے. جی سمجھ رہے میرے بھائی؟ لوگ اپنے پسینے میں غوطہ کھا رہے ہوں گے. اللہ اس دن فرما دے گا ہانڈی کی طرح بھیجے کھول رہے ہوں گے, پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. کتنا خطرناک منظر ہوگا. سورج قریب آ گیا ہوگا, زمین تپ گئی ہوگی, کوئی سایہ نہ ہوگا, سگی ماں سگی بیٹی کا ساتھ دینے تیار نہ ہوگی. بڑا خطرناک منظر ہوگا. ایسے عالم میں جو نیک ہیں اللہ فرمائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے گناہگاروں, اے مجرموں, آج ذرا الگ ہو جاؤ. آج اسپیشل کوٹا ہے میرے نیکوں کے لیے. سبحان اللہ. آج اسپیشل کوٹا ہے میرے نیکوں کے لیے. دنیا میں نے نیکوں کو تمہارے ساتھ رکھ دیا تھا, مگر آج الگ ہو جاؤ. لوگوں, اللہ اپنے ولیوں کو, نیک بندوں کو موتیوں کے ٹیلوں پر بٹھائے گا. سبحان اللہ. انبیاء کے لیے تو حدیث میں صوفے لگے ہوں گے, کرسیاں لگی ہوں گی. سبحان اللہ. جو اپنی کرسیوں پر ہوں گے, موتیوں کے ٹیلوں پر ہوں گے. کون؟ اللہ کے ولی اور نیک لوگوں کو رب کا دیدار ہو رہا ہوگا. سبحان اللہ. اور رب کا دیدار اتنی خوشی کا باعث بنے گا ان کے لیے, اتنی خوشی کا باعث بنے گا کہ 50,000 برس کا دن ہوگا میدان محشر کا, مگر نیک لوگ اس 50,000 برس تک مولا کو دیکھتے رہیں گے, مولا کو دیکھتے رہیں گے. انہیں دیکھنے میں اتنا مزہ آئے گا کہ 50,000 برس کا دن اتنا گزرے گا ان کے لیے جیسے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہو. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کتنا گزرے گا؟ 2 وقت. بات کام کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ جی. گناہگاروں کے لیے 50,000 برس اور نیکوں کے لیے 2 رکعت نماز. سبحان. نیک چاہیں گے یا اللہ یہ دن بڑا چھوٹا ہے, کاش اور لمبا ہو جاتا, تیرا تو دیدار ہی ہو رہا. سبحان اللہ. مدینے والے کا دیدار ہو جائے تو انسان کہتا تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تمہارا مدنی لگنے والے. سبحان اللہ. کوئی کہنے والا کہتا رات جو خواب میں تیری دید ہو گئی, چاند دکھے یا نہ دکھے میری عید ہو گئی. بے شک. جب مصطفیٰ کے دیدار کے یہ مزے ہیں تو پھر پروردگار کے دیدار کے مزوں کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. کہیں کہ مولا یہ دن تھوڑا سا بڑا اور ہو جاتا, ہم تیرا دید کرتے رہتے. فرشتے کہیں گے دیدار تو ہو گیا, اب اپنے ٹھکانے پہ چلو. کہیں گے ٹھکانہ کیا ہے؟ تیرا ٹھکانہ رب نے جنت رکھا ہے. تب یہ بندے کہیں گے او فرشتو, ارے جنت میں وہ مزہ کہاں آگا جو رب کے دیدار میں آ رہا ہے. سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کو ملے گا جن کے امتحان دنیا میں ہو چکے ہوں گے. لوگوں دنیا میں امتحان دے دو, وہاں سے بچ جاؤ گے. وہاں کا امتحان بڑا سخت ہے. اے لوگوں, اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا. حضرت ایوب کا یہ زمانہ گزرا, حضرت ایوب 18 سال تک بیمار رہے, سب کچھ ختم ہو گیا. اب اگر کبھی تیرے پر بیماری آئے, کبھی تیرے تکلیف آئے, قرآن پڑھنا, قرآن حضرت ایوب میں بنائے گا تو تجھے سکون مل جائے گا. میں بیمار تو ہوں مگر حضرت ایوب سے بڑھ کر تکلیف میرے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ. سکون مل جائے گا. اس لیے قرآن کو ساتھ میں رکھو میرے بھائی. اور نبی نے فرمایا, حدیث ہے یہ, گواہ ہیں مولانا لوگ, یہ نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, کبھی گمراہ نہ ہوگے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, حقیقت بات ہے.
اگر میں آپ سے پورے مجمع میں پوچھوں بتاؤ تم نے قرآن کو اپنی زندگی میں لائے تو کس سمسیا کا سمادھان آپ نے قرآن سے حاصل کیا؟ آپ کو گنی آپ کو پریشانی ہوئی، کورٹ گئے، کچہری گئے، تھانہ گئے، چوکی گئے، سب میں رپورٹیں لکھا دیں، یہ کر دیا، تھوڑا سا قرآن کو بھی تو پڑھ لے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس میں۔ جی جی قرآن کو تو پڑھ لے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس جگہ پر۔ اگر قرآن کی بات کو پڑھ لیتا، قرآن کی بات کو پڑھ لیتا نا تو خدا کی قسم تیری زندگی سکون میں پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب کے پاس شیطان آیا، شیطان آ کے کہنے لگا ایوب تو اب بھی اپنے مولا کو یاد کرتا، تیرے مولا نے تیرے جانور لے لیے، تیرے مولا نے تیرا کاروبار لے لیا، تیرے مولا نے تیرا بزنس لے لیا، تیرے مولا نے تیری جان کے لالے ڈال دیے، تیرے مولا نے تیرے باغات لے لیے، تیرے مولا نے تیرے بیٹوں کو لے لیا، تیرے مولا نے تیرے رشتہ داروں کو لے لیا۔ او ایوب تو اب بھی مولا کرتا، کیسا دیوانہ کیسا دیوانہ اب بھی مولا کرتا۔ ایوب نے کہا ارے اس مرحا اس نے لے لیا، میرا کیا لے لیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی امانت تھی، اس نے لے لی، میرا کیا لے لیا؟ یہ جان بھی اسی کی ہے، اگر اسے بھی لے لے تو وہ اس کی امانت ہے، یہ سانسیں آ رہی ہیں اس کا کرم ہے، یہ زندگی ہے اس کا کرم ہے۔ شیطان تمہیں بتائے گا، کوئی تکلیف آئے گی، شیطان تمہیں بتائے گا، کوئی تکلیف آئے گی، شیطان تمہیں سمجھائے گا، رب سے دور ہوگا۔ تو ایوب بننے دکھا دینا کہ اے شیطان ہم تیری نہیں مانیں گے، یہ جان خدا کی ہے لے لی، کیا پریشانی، مال خدا کا ہے لے لیا، کیا پریشانی، یہ زندگی یہ ہے کہ ہم خدا نہ ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کچھ تو اسی کا تھا، جی جی لے لیا تو میرا کیا لے لیا؟ کیا بات ہے۔ ارے میرا کیا لے لیا؟ ایوب نے کہا یہ بتا میرا کیا لیا اس نے؟ جی جی مال اس کا تھا، جائیداد سب اس کا تھا، یہ جان بھی تو اسی کی ہے، ہر وقت مولا 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 سبحان اللہ۔ جی جی مولا 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 مولا۔ اے لوگو تم کیسے اپنے رب کو بھول جاتے ہو؟ تم ہر وقت دنیا 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 کرتے ہو، ہر وقت دنیا دنیا کرتے ہو، کبھی دنیا دنیا چھوڑ مولا مولا کر کے دے، مولا مولا کر کے دے، مولا مولا کر کے دے، مولا مولا کر کے دے۔ جس دن مولا مولا کرنے لگ گیا اس دن میری زندگی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی میں بہار آ جائے گی اور ساری دنیا کو مجھ سے پیار ہو جائے گا۔ مولا مولا تو کر، تو کرتے ہی کہاں ہے مولا مولا؟ کر کے تو دیکھ ایک بار، رات کو جب زمانہ سو جائے تو تہجد پڑھنا پھر مولا مولا کرنا۔ جی جی بے شک سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ نہیں آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم ایک نبی اللہ کے، اور توجہ کریں نبی کے دادا ہیں، ہمارے محمد رسول اللہ کے دادا ہیں اور نبی ہیں۔ کعبہ بنایا انہوں نے، کیا بنایا انہوں نے؟ کعبہ بنایا۔ قربانی کی رسم انہی سے چلی آ رہی ہے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے نکلے تھے نا تو انہی سے رسم چلی آ رہی ہے نا۔ انہی کی بیوی حاجرہ تو دوڑی تھی صفا مروا، انہی کی سنت کو ادا کرتے ہیں سب۔ میرے بھائی سنیے، یہ ہیں اللہ نے کہا ابراہیم بیٹا دے۔ اچھا ایک بار کسی کو مارنا ہو تو آدمی مارنا آسان ہے، لیکن میرے بھائی کسی کو بھوکا پیاسا جنگل میں چھوڑ دینا باپ کا دل ہر لمحہ تڑپے گا۔ جی جی جہاں یہ کعبہ شریف ہے نا، کچھ نہ تھا اس وقت، جنگل تھا، کچھ نہیں، نہ پانی نہ گھاس، کچھ نہیں۔ کہا اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ، کوئی چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ کہا مولا تیرا دیا ہوا ہے، تیری امانت ہے، تو کہتا تو یہاں چھوڑ دیتا۔ جی جی بے شک۔ کہا بیٹے کے گری پہ چھری چلا، ہائے ہائے یار کیسے کیسے امتحان لیے جائیں۔ جی جی ابراہیم بیٹے گلی پہ چھری چلا، چلا دی، ہائے ہائے چلا دی، اللہ بیٹے کو چھوڑ، بیوی کو بھی چھوڑ دی۔ بیوی نے کہا بھی تھا دامن پکڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں نہ گھاس ہے نہ پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش تھے۔ حاجرہ نے کہا کیا رب کا حکم ہے؟ ہاں میرے رب کا حکم ہے۔ بیوی بڑی نیک تھی کہ اگر رب کا حکم ہے تو ابراہیم مجھے یہ حکم بھی منظور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے کیسے صبر والے تھے یار یہ لوگ۔ رب جس حال میں راضی رکھے اسی حال میں راضی۔ جی جی بے شک سبحان اللہ۔ یہاں تو سب کچھ اللہ نے دے دیا پھر بھی راضی ہونے تیار نہیں ہے۔
میرے بھائی کسی حال میں ہم راضی ہونے تیار نہیں، وہ کسی حال میں شکوہ کرنے تیار نہیں۔ جی جی فرشتے رب کی بارگاہ میں ہیں، رب نے فرمایا او فرشتو میرے ابراہیم کو جانتے ہو کتنی محبت کرتا، بیٹے کو کہا چھری چلا تو چلا دیا۔ جی جی بے شک۔ او میرے فرشتوں اشرف المخلوقات کا تاج کیسے نہ رکھو اس انسان کے اوپر، کیسے نہ اسے خلیل بناؤ، خلیل دوست کو کہتے ہیں، کیسے نہ اپنا اسے خلیل بناؤ۔ میں نے بیٹا دیا تھا بڑھاپے میں، حضرت ابراہیم کو بیٹا ملا تھا بڑھاپے میں، جس کی اولاد بڑھاپے میں ہو تو کتنی پیار ہوگا اس کو، جی جی بے شک۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت پیار ہوگا میرے بھائی، بہت پیار ہوگا۔ ہائے میں نے بڑھاپے میں ایک اولاد دی تھی، میں نے کہا چھری چلا چلا دیا۔ میں نے بڑھاپے میں اولاد دی تھی، میں نے کہا جنگل میں چھوڑ کر چھوڑایا۔ وہ فرشتو وہ میرا خلیل ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا بڑی تعریف کرتا اپنے خلیل کی، فرماتا میرے فرشتو میرا سچا دوست ہے، وہ میرا پکا دوست ہے، وہ ایسا میرے نام پر سب کچھ قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میاں ایک بات بتاؤں، وہ ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ محبت میں گریباں چاک نہیں ہوتے، جی جی سر بھی دیے جاتے ہیں۔ اے ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شعر ہے کہ نہیں ہے؟ جی 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 محبت میں گریباں چاک نہیں ہوتے، سر بھی دیے جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی جی تو بھائی خالی محبت اس حد تک نہیں ہے 11ویں کر لی 12ویں کر لی ہو گیا محبت، نہیں، سر بھی دیے جاتے ہیں۔ ہاں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ اے ہے اور اعلیٰ حضرت نے جب بولا تو انہوں نے کیا بولا ان کی بھی سن لو۔ جی 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 ہے تو اعلیٰ حضرت کی زیادہ یاد رہتی ہے۔ ارشاد ارشاد، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں حضرت یوسف کے حوالے سے وہ شعر ہے، انگشت زنا نا، وہ کیا ہے، ہاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ انگشت کہتے ہیں انگلی کو، زنا کہتے ہیں عورتوں کو، یعنی مصر کے بازار میں تو یوسف کے حسن کو دیکھ کے عورتوں کی انگلی کٹی۔ جی 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 مگر آقا تیرے نام پہ انگلیاں نہیں، تیرے نام پہ تو سر کٹتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا شاعر کہتا ہے کہ خالی گریباں ہی چاک نہیں ہوتے، سر بھی دیے جاتے ہیں۔ جی جی بے شک بے شک۔ تو میرے بھائی محبت ایسی ہوتی ہے، محبت خالی ایسی نہیں ہے محبت۔ اچھا سنو، اگر تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور پھر تم یہ چاہو کوئی آزمائش نہ ہو تو وہ محبت ہی نہیں۔ جی جی میاں محبوب تو ضرور آزمائش کرے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ بے شک بے شک۔ محبوب تو میاں آزماتا ہے، وہ محبوب ہی کہ جو محبوب کو نہ آزمائے۔ جی جی بے شک بے شک، سبحان اللہ، پرخہ ضرور جاتا ہے۔ جی جی بے شک۔ ایک عاشق اپنی معشوقہ کی بغل میں بیٹھا تھا، معشوقہ نے آزما لیا، جی جی کہا فلاں عورت کتنی خوبصورت چڑھ رہی ہے۔ معشوق نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، معشوقہ نے اس کی ایک تماچا مارا اور تماچا مار کے کہا محبت ہم سے کرتا ہے اور دل میں یہ بھی خیال لیے بیٹھا کوئی ہم سے بھی خوبصورت ہے۔ ارے ہم نے کہا خوبصورت جا رہی ہے تو تیرے دل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا میری معشوقہ سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا۔ جی جی امتحان تو ہوتے ہیں محبت میں، اور جب رب سے محبت کر بیٹھو، جی مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کر بیٹھو، امتحان نہ ہو نہیں ہو۔ بلال نے کلمہ پڑھا، نبی نے فرمایا بلال کوڑے کھانا پڑیں گے، بلال جسم چھلنی بھی ہو سکتا، بلال بھاری پتھر بھی رکھے جائیں گے۔ کہا آقا منظور ہے، محبت آپ سے کی ہے تو دنیا کی ہر حبیب منظور ہے۔ امیہ کوڑا مار کے سینے میں پتھر رکھ کے کہتا تھا وہ بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تو بلال کہتا تھا وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مفتی گلفام صاحب قبلہ، زندہ باد، حسن کی شادی، سبحان اللہ۔ سنیے بلال نے کہا امیہ میں نے نبی سے محبت کر کے دنیا کے غم مول لے لیے، یار کی محبت میں ہر ملنے والا سخن مجھے سکون دیتا ہے،
यार की मोहब्बत में मिलने वाला हर पत्थर मेरे दिल को करार दे रहा है। सुभान अल्लाह। यार की मोहब्बत में अगर खाल भी खींची जाए तो बिलाल कहता है वो खाल खींचना भी इस दिल को सुकून देता है। बेशक बेशक। ये इश्क ही तो है जिसे आला हजरत कहते हैं। तवज्जो फरमाए इमाम साहब। बेशक बेशक सुभान। यही इश्क तो है, जब हो गया तो इसी इश्क के बारे में कहते हैं आला हजरत, ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। ओए होए क्या बात है। बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा शेर समझा दूं एक सेकंड में। शेर बहुत बड़ा समझ में नहीं आता, मगर ये जी जी समझ में नहीं आता है। मैंने पढ़ा, समझ में नहीं आया होगा, मेरी गारंटी है आपको नहीं समझ में आया होगा। एक सेकंड में समझा दूं। बेशक बेशक जरूर। मिसाल के तौर पर पुलिस आ जाए आपके यहाँ, 302 में आपका नाम लिख जाए। 302 कौन सी धारा है? मर्डर की धारा लग जाए और पुलिस आ जाए, तुम्हें पता है अब तो सजा है होनी, और थोड़े मोड़े में काम चल जाए तुम्हारा, ले दे के कैसे भी करके किसी नेता के जरिए, किसी बात वाले के जरिए, पैसे के जरिए तुम्हारा नाम निकल जाए, तुम छुट जाओ, तो तुम कहोगे यार बड़े सस्ते निबट गए मौलाना। जी जी कहोगे ना, कहोगे बेशक। मारा जा रहा है 20 साल के लिए नपरा था, मगर क्या कहूँ फला नेताजी का फोन आ गया है ना, और मियाँ मैं तो 4 लाख रुपए दे के मैं बड़ा सस्ते में निबट गया। यही तो होता ना। जी जी आग कहते हैं जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बेशक बेशक। इश्क में भी आग होती है, तड़प जलन होती है दिल में। जिसे नबी से इश्क हो जाए ना, तड़प जलन होती है। वो तो यही चाहता है बस मदीना कब देखो। दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे दीवाना भूल जाओगे। नजारा ऐतराओ हुस्न करो चांद तारो, दूसरे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। अल्लाह। तो मदीने की तो बात अलग है ना मेरे भाई। तो जरा गौर करना, जब मोहब्बत होती है ना तो दिल में एक आग, एक जलन होती है, बेकरारी होती है ना। इश्क की आग जो होती है तो वो दिल में लग जाती है। इश्क की आग कहाँ लगती है? दिल में। कहाँ में लगती है? दिल में। आला हज़रत तो कहते हैं इस दिल में इश्क की आग ऐसी लगी। सुनो सुनो यार, जी जी बेशक। देखो मूड बनता है तभी बातें सब समझ में आती हैं। सुनिए बेशक बेशक। ये मेरी तकरीर असल में रटी हुई तकरीर हमसे आज तक नहीं हो सकती है हमसे। यहाँ तो मामला जो हाथों हाथ माल आता पेश सुभान अल्लाह। हकीकत बात है यार। ये तकरीर हम तो सोच के भी नहीं आए थे कि ये तकरीर करेंगे, मगर आ रहा है। आला हज़रत तो कहते हैं ये दिल तो इश्क में ऐसा 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 ऐसा, जब कोई भी चीज तुम आग में रख दो तो वो भुनती है। क्या होती है? भुनती है, जलती है, कबाब बन जाती है ना। जी जी। और दुनिया में सबसे अच्छा कबाब हिरन का होता। आला हजरत तो कहते हैं कबाब आहू, आहू कहते हैं हिरन को, कबाब आहू यानी हिरन के कबाब में, कबाब आहू मैं भी ना पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। सुभान अल्लाह। जो दिल नबी की मोहब्बत में जल के कबाब हो गया, जो दिल नबी की मोहब्बत में जल के कबाब हो गया, तो उस दिल में जो मजा था कह रहे वो हिरन के कबाब में भी नहीं है। सुभान अल्लाह। दिखा दो पर्दा, दिखा दो चाहे ज़माना तारीफ हो रहा है, कबाब आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में है, और मजा से हिसाब लेना, मजा भी कोई हिसाब नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रिसालत या रसूल अल्लाह, या फैज़ाने आला हज़रत जिंदाबाद, ताजु शरीया जिंदाबाद, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब किबला जिंदाबाद। आप सुने तकरीर, ये बड़ी खुशनसीबी है आपकी कि हमारे असगर भाई ने मुझे बुला लिया। अब मेरे भाई सुनिए, तकरीरें देखिए सब सुनते हैं, जलसे होते हैं। जी जी एक बात बेशक। बताऊं, ऐसी तकरीर जो पिला के चला जाए ना, ये कमाल की बात है। बेशक बेशक बेशक। तकरीर सुनाता नहीं, पिलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सुभान अल्लाह। और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब मेरी तारीख मांग रहे हैं हतरा के लिए, यही हतरा में रहते हैं। मैंने इन्हें DTS का
بلاک جو آپ کا پڑتا ہے اس کا ادھیکش بنایا ہے، اور یہ لوگوں کو شامل بھی کر رہے ہیں، اور ان کی شامل ہوئی ہے۔ یہ بریلی کی ٹی ٹی ایس کی ایک تنظیم ہے، حضور احسن میاں نے بنائی ہے، سیدھا اعلیٰ حضرت کے دامن سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ آپ جڑیے بالکل، اور جو ہے کام کیجئے، اس کے مادھیم سے کیمپ لگائے جا رہے ہیں، غریبوں کی دوائیاں دلائی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ آگے چل کے پیسہ اکٹھا ہوگا تو تمہارے علاقے کی بچیوں کی شادیاں بھی اس کیمپ کے ذریعے کرائی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو دل جو جل کے کباب بنا نبی کی محبت میں، جب جلتا تو کباب ہی بنتا۔ بے شک بے شک۔ ارے گوشت کی چیز جلے گی تو کیا بنے گی؟ دل گوشت گوشت کا تو جلے گا تو کباب بنے گا، وہ سب سے اچھا کباب ہرن کا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا، ہرن کے کباب میں بھی نہیں پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کبھی اس ٹاپک اور تقریر ہوگی تو ہم بتائیں گے عشق رسول پر، آج یہ بھی موضوع نہیں ہے۔ اصل میں جہاں میں آنا چاہ رہا ہوں وہاں تک آنے میں بڑی دیر لگ رہی ہے، اور 1 گھنٹہ ہو گیا آنے میں۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بات یہ شروع کی ہے کہ قرآن میں جو غوطہ لگا وہ ملتا ہے، قرآن نے میاں بیوی کو لباس بنایا، وہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن باتیں یہ بیچ میں آ گئی تو انہیں بھی بتانا ضروری ہے نا۔ تو عشق کی آگ دل میں لگتی ہے، کہاں لگتی ہے؟ دل میں۔ اور جب آگ زیادہ لگتی ہے تو جل کے کباب بنتا ہے، اور جب کباب بنتا ہے تو دنیا کے کبابوں سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو سنیے عشق کی آگ لگ گئی دل میں، کہاں لگ گئی؟ دل میں۔ زور سے بولو، کہاں لگ گئی؟ دل میں۔ تو لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ لگی ہے نا، لگ گئی تو لگ گئی نا، لگی ہے، لگی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لگی ہے۔ جب عشق کی آگ لگی ہے، میدان محشر میں کھڑا ہوگا، جہنم کے فرشتے آ گئے ہوئے، پکڑ لیا، اور قرآن میں ہے میرے بھائی خذوہ فغلوہ، جہنم کے فرشتے جو پکڑیں گے وہ جبڑے سے پکڑیں گے، بڑا خطرناک منظر ہے۔ ہتھکڑی نہیں ڈالیں گے ہاتھ میں، پیر میں بیڑیاں نہیں پہنائیں گے، خذوہ فغلوہ قرآن میں ہے، جبڑے میں پکڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ مچھلی کے جبڑے میں جب تمہارا کانٹا پھنستا کتنی تڑپتی ہے مچھلی، اسی طرح سے ایک مثال دے رہا ہوں، ڈائریکٹ جبڑے میں اور پکڑ کے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے کتنا مسئلہ ہوگا۔ پھر اتنے میں کوئی کہے گا لے کے تو جا رہے ہو اسے، مگر ذرا رک جاؤ، ذرا رک جاؤ۔ فرشتے کہیں گے گناہ بہت ہے، ہاں گناہ بہت ہے، مگر ذرا رکو، گناہ تو ہے مگر نبی سے سچا عشق کر بیٹھا تھا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ گناہ تو بہت ہے، نبی سے سچا عشق کر بیٹھا تھا۔ لوگوں دل کی کیفیت کو دیکھا جائے گا، سب لکھا ہے، فرشتوں نے رجسٹر بنا کے تیار رکھا ہے، پھر پڑھیں گے دل کی کیفیت کیا تھی۔ تو کبھی نبی کی محبت میں لوگوں سے دوستیاں کی ہوں گی، کبھی نبی کی محبت میں لوگوں سے دشمنیاں کی ہوں گی۔ آج وہابی کے ہاں رشتہ کر کے کہتا ہے میاں ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، پڑھا جائے گا میدان محشر میں تجھے پتا کیوں نہیں تھا۔ اگر نبی کے خاطر تو نے لوگوں سے رشتے توڑے ہوں گے، نبی کے خاطر تو نے لوگوں سے رشتے جوڑے ہوں گے، میدان محشر میں روک لیا جائے گا، ذرا رک جا، یہ تو دیکھ لیں گے کیا کیا ہے دنیا میں۔ جب تیرے دل کی آگ بتائی گئی تو گناہگار ضرور ہے، مگر نبی سے محبت کر کے آیا ہے تو رب کا فرمان ہوگا، او فرشتوں سارے گناہ میرا ہے، نبی کی محبت یہ میرا ہے، اسے چھوڑ دو، لے جاؤ، جب اطلاع کہیں گے یہ خوشی میں جھومے گا اور اعلیٰ حضرت کا شعر پڑے گا، تو اس طرح صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عشق تیرے صدقے جب پڑے گا، یہ عشق تیرے صدقے، بے شک بے شک۔ چلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جی بے شک بے شک۔ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ فرمایا فرشتے میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا دوست، میرا خلیل، فرشتہ بولا مولا بڑی تعریف کرتا، اگر اجازت ہو خلیل کا ہم بھی امتحان لینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، امتحان لینا چاہتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں ہے نا میرے بھائی، ہم بھی چاہتے ہیں امتحان لینا۔
رب نے فرمایا ہم نے تو اس کے بہت امتحان لیے، اگر تم بھی چاہتے ہو تو تم بھی لے لو۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ ابراہیم کا امتحان لینے آیا، اور رومال والے نوجوانی تمہارا بھی امتحان ہے کہ جاؤ گے کہ بیٹھو گے؟ ہاں تمہارا بھی امتحان ہے، دیکھ لو، ہم سے مت کہیو کل کو، ہاں دیکھ لو۔ اور بھائی اگر نہیں سننا چاہ رہے ہو تو ہماری تو 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی، ہم تو یہیں بھی ختم کر دیں۔ نہیں سنیں گے، ضرور سنیں گے سب لوگ۔ تو آپ کی محبت ہے، کل ہمیں تقریر کرنا معلوم ہے کہاں؟ بنگال میں۔ کل اتنے وقت بنگال میں ہوں گا، دیکھو ماشاءاللہ، رات پوری رات جاگا، پورا دن جاگا، بالکل نہیں سویا۔ آج پوری رات جاگوں گا، دلی سے فلائٹ پکڑوں گا، بنگال پہنچوں گا، کل رات بنگال کی کھاڑی میں تقریر ہے، اور پرسوں جو ہے بنگال سے پھر فلائٹ پکڑوں گا، دلی آؤں گا، سمل کے پاس میری تقریر ہے۔ ماشاءاللہ، زیادہ آپ نہیں جاگے ہو گے، یہاں تو مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں جاگتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں بے شک بے شک۔ آپ کو تو 1 رات کے لیے بٹھا لیا جائے، اور تقریر بھی وہ والی میں آپ کو سنا رہا ہوں الحمدللہ کہ آپ کی زندگی باغ باغ ہو جائے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ وہ جو فرمایا آپ اتنی محبت سے بیٹھے تو میں آپ کا ایک لمحہ قیمتی بنا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا مولا میں بھی امتحان لینا چاہتا ہوں، کہا تو بھی لے لے، جا۔ بڑا بھروسہ رب کو اپنے خلیل پر، میرا خلیل ہے یہ، ہے نا؟ اور رب کے بھروسے کو جو جیت لے وہی اس کا پکا یار ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آئے فرشتہ آیا۔ ایک بات اور بتا دوں، جب جب انبیاء کی بارگاہ میں فرشتہ آتا تھا تقریباً 99% انسانی شکل میں آتا تھا۔ اے ہائے سبحان اللہ۔ اس شکل میں آتا تھا۔ یہ کام کی بات ہے نا، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جبریل نبی کی بارگاہ میں کیسے آتے تھے، چکر میں پڑ جاؤ گے، تو انسانی شکل میں۔ ایک دہیہ کلبی نام کے صحابی ہیں، ان کی شکل میں بہت بار آتے تھے۔ ابو دردہ نام کے ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں کئی بار نبی کی بارگاہ میں جبریل آتے تھے، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم جنگل میں، کہاں؟ جنگل میں بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے بکریاں چرا رہے ہیں، ہے نا؟ کیا کر رہے ہیں بکریاں؟ اور فرشتہ انسانی روپ دھارن کر کے انسانی شکل میں آیا، اور آنے کے بعد میں سوچا امتحان لوں خلیل کا، کیسے لوں کیسے لوں کیسے لوں۔ بس ایک بات آ گئی، حضرت ابراہیم اپنے رب کا نام لے رہے تھے جنگل میں۔ کس کا نام؟ رب کا۔ بکریاں چر رہی ہیں، مستانہ تو مست ہے، اللہ اللہ مولا مولا مولا۔ کہا لاؤ یہ نام میں خود لے کے دیکھتا ہوں، ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو کے، ان کے پاس میں کھڑا ہو کے، اور نام لوں گا، اور نام لے کے دیکھوں گا کہ ابراہیم کو یہ نام دوسرے کی زبان سے کتنا اچھا لگتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ محبت تو محبت نہیں ہے، جس سے محبت ہو اس کا نام بھی اچھا لگتا ہے، اور جس سے نفرت ہو اس کا نام بھی برا لگتا ہے۔ بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ نبی سے محبت ہے، مدینہ بھی اچھا لگتا ہے۔ جی 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 ہمیں کوئی کھجور کھلائے کہہ دے مدینے کی ہے تو اور مزہ آنے لگتا جی ہے۔ جی، بے شک بے شک۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں۔ کھجور ہے اور کوئی یہ کہہ دے بھئی مدینے کی کھجور ہے، چاہے وہ عام کھجور کیوں نہ ہو، سستی سے سستی کیوں نہ ہو، 5000 روپے کلو کی کھجور کو ٹھکرا دو گے، اور مدینے کی جو کھجور کا نام آئے گا نا تو خدا کی قسم گلے سے لگا لو گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بات کھجور کی نہیں ہے، بات تو یار کی ہے، محبت کی ہے۔ بات کھجور کی نہیں ہے، بات تو یار کی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تاج الشریعہ کا جنازہ جس چھوٹے ہاتھی میں رکھ کے گیا تھا، کون کون گیا تاج الشریعہ کی جنازے میں؟ میرا ہاتھ اٹھائیں۔ آپ لوگ گئے تھے؟ چھوٹے ہاتھی پہ رکھا تھا جنازہ نہیں رکھا تھا؟ وہ چھوٹا ہاتھی 18 لاکھ کا بکا بتا رہے ہیں، اور اس نے سستا بیچ دیا، اگر چاہتا تو 18 کروڑ کا بک جاتا۔ چھوٹا ہاتھی خریدا، یار کی نسبت خریدی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بتائیے مجھے اتنا مہنگا نسبت خریدی، تو میرے بھائی یار کی تو نسبت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بس وہ نام لیا، ای کو بڑھاؤ آپریٹر صاحب ذرا، اور گونج بڑھاؤ ذرا، جمع کے بڑھاؤ ای کو اور گونج، انشاءاللہ جھومیں گے آپ ذرا، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہلو 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 ہلو، کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر رب کا نام پکارا۔ کس نے پکارا؟ فرشتے نے۔ بولو کس نے؟ فرشتے۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں اور پکارا، بھائی رہنے دو گڑبڑ تو صحیح ہو گیا۔ ٹھیک ہے اب بولو مدد، رب کا نام بڑے پیار میں پکارا،
جنگل میں منگل ہو گیا، دل کو قرار آ گیا، زندگی میں بہار آ گئی۔ حضرت ابراہیم نے اٹھا کے دیکھا تو کوئی اجنبی ہے جو یار کا نام لے کے گزر رہا۔ حضرت ابراہیم نے دامن پکڑ لیا۔ کیا کر لیا؟ زور سے بولو، کیا پکڑ لیا؟ دامن پکڑ لیا، اور دامن پکڑ کے بولا، او اجنبی، تیری زبان سے میرے یار کا نام بڑا پیارا لگا، بے شک سبحان اللہ۔ تو نے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا، اے ہائے، اس دل کے تاروں کو چھیڑ کے بے قرار کر کے اب کہاں جا رہا ہے؟ اس یار کا نام ایک بار اور سنا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے یار کا نام سنا دینا۔ بس فرشتہ نام سنانے نہیں، امتحان لینے آیا تھا، ذہن میں رکھنا۔ جہاں لانا چاہتا تھا فرشتہ وہاں آ گیا دیوانہ۔ بے شک بے شک بے شک، جس جگہ پہ لانا چاہتا تھا فرشتہ وہاں آ گیا دیوانہ، جس موڑ پہ لانا چاہتا تھا وہاں آ گیا دیوانہ۔ کہا ابراہیم، یہ نام تو اپنے اپنی مرضی سے سنایا تھا، تم کہتے ہو تو سنا دیں گے، مگر بدلے میں دو گے کیا؟ ہائے ہائے، بے شک بے شک، بدلے میں دو گے کیا؟ دو گے کیا ابراہیم؟ اب بتاؤ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نام تو ایسا ہے، جنگل میں ہمارے پاس بکریوں کا ریبڑ ہے، اگر یار کا نام سنا دینا تو آدھی بکریاں تیرے نام پر دینا۔ بے شک سبحان اللہ۔ پھر جھوما اور جھوم کے پھر بولا، آدھی بکریاں دی لے جا۔ وہ جانے لگا تو بولے جاتا کہاں ہے، دل تو اب بھی تڑپ رہا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ بکریاں ہی تو دے دی ہیں، تڑپ کہاں ختم ہوا؟ بے شک بے شک، دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جان کہاں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار کاش تیری زندگی مولا مولا میں کٹ جائے تو یہ زندگی زندگی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مولا بولے تو جاتا کہاں ہے، دل کے تار تو چھڑ گئے۔ اور سنا، ایک بار اور سنا۔ کہا اب سناؤں گا تو اب کیا کیا گئی، بے شک اب سناؤں گا تو اب کیا کیا گئی۔ کہا جو آدھی بکریاں رہ گئی ہیں وہ بھی تیرے نام کرتے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وفا خلوص کی جب میں کتاب لکھوں گا، اس میں تمہارے چہرے کو تازہ گلاب لکھوں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سنا دے کہ کیا دو گے، کہ آدھی بکریاں وہ بھی دے دوں گا۔ پھر سنا، پھر جانے لگا، پھر دامن پکڑ لیا، جاتا کہاں ہے، تڑپ تو بڑھ گئی، درد تو بڑھ گیا، مرض تو بڑھ گیا۔ یہ بتا سودا کنٹینیو کا کر لے، لائف ٹائم کا کر لے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ بار بار کا ریچارج نہیں چل رہا، ایک بار کا ریچارج بے شک بے شک سبحان اللہ۔
یہ تجھے بکریاں دیتا ہوں سناتا پھر جانے لگتا، دیتا ہوں سناتا ہوں پھر جانے لگتا. اب لائف ٹائم کا بتا پوری زندگی کتنے میں سنائے. بے شک سبحان اللہ. آئے ہے بولو یار بولو. سبحان اللہ. بتا ایک بار میں تو دل تڑپ گیا. اب سنائے گا جائے گا تو نہیں چلے گا. فرشتہ کہنے لگا دے کہہ سکتے ہو کیا دے کہہ سکتے ہو تو سن جنگل میں ہوں میرے پاس کیا ہے سن. بکریاں کی 2 بار میں آدھا آدھا کر کے دے دیا یار کا نام سنانے کے لیے. مگر سن اگر لائف ٹائم سنانے تیار ہے تو پوری زندگی کے لیے بکریاں تیری ہوئی اور مجھے پوری زندگی کے لیے اپنی بکریوں کا چرواہا بنا لے. تو پوری زندگی میرے یار کا نام سناتے رہنا میں پوری زندگی تیری بکریاں چراتا رہا. سبحان اللہ. غور کرو. سبحان اللہ. دیوانہ سنایا مستانے کو سنایا سنا دیا سنا کر پھر جانے لگا. جب گیا تو پھر دامن پکڑا. جاتا کہاں ہے؟ یہ کو کم کرو آپریٹر صاحب. جاتا کہاں ہے؟ لائف ٹائم کا سودا ہوا. سناتا رہے سناتا. رب سے فرشتہ بولا مولا آئے تھے امتحان لینے کے دینے پڑ گئے. سبحان اللہ. یہ تو ہم ہی کو نہیں چھوڑتا. جی بے اب شک. چھوٹے ہیں. جی او مولا آئے تھے امتحان لینے تو الٹا اپنا ہی ہو گیا. جی سودا لائف ٹائم کا کر بیٹھا دیوانہ. بے شک رب کی مرضی لو لو. اللہ کبھی کبھی چند دن کی تکلیفیں دے کر ہمیشہ کا آرام جنت میں دے دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر چند منٹ کی چند دن کی تکلیفیں ملے نا سننیو تو کبھی ٹینشن نہ لینا تم. اللہ آزمائش ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ آزمائش ہے. اللہ. اگر کبھی میرے بھائیو اے دیوانوں سنو. دیوانوں بات نہیں. دیوانوں سنو. اب اگر اللہ کوئی تکلیف تمہیں دے تو اب شکوے مت کرنا اس کا شکر ادا کرنا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. شکوہ کرو گے کہ شکر کرو گے؟ شکر ادا کرو. شکوہ کرو گے کہ شکر کرو گے؟ شکر شکر کرو گے نا تو انشاءاللہ اس کے اور قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ. محبت سچی اور پکی ہو جانا چاہیے. ابراہیم پوری زندگی نام تو قربان کر سکتے ہیں. بیٹے کی گلے پہ چھڑی چلا سکتے ہیں. ارے سنو بیوی اور بچے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ سکتے ہیں. ابراہیم چھوڑا کیا نہیں چھوڑا میرے بھائی؟ بے شک بے شک بے شک. بلال گھوڑا کھا سکتے ہیں. بلال پتھر رکھوا سکتے ہیں. بے شک بے شک. بلال زخم چور جسم چور کرا سکتے ہیں جسم کو. میرے بھائی تم نے مسلمان ہو کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے. بے شک. تم نبی کی محبت میں کچھ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہو. زور سے بتاؤ. کر سکتے ہیں. گردن کٹا دو اگر وقت پڑا تو. بالکل کٹا دیں. ہاتھ اٹھاؤ ذرا. کون کٹا دے گا؟ جو کٹا دے وہی اٹھائیو. نہ جو نہ کٹائے نہ اٹھائے. میں تو نہیں کر رہا. زبردستی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی مجھے یقین ہے تم کٹا دو گے. میں میدان محشر میں بھی گواہی دے دوں گا کہ آپ گردن کٹا. ذرا بولو سبحان اللہ. جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا مذاق مت بناؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ گردنیں سب کی نہیں کٹتی. گردنیں اسی کی کٹتی ہیں جس کی محبوب چاہتا ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. گردنیں سب کی نہیں کٹتی ہیں میاں. جو قبول ہو جاتے ہیں بنی کی کاٹی جاتی ہیں. بے شک. بات ہے کہ نہیں؟ بے شک. میاں قربانی میں ہر جانور قربان نہیں ہو سکتا. جس کے اندر کوئی عیب ہو وہ قربان نہیں ہوگا. جی جو اچھا ہو وہ قربان ہوگا. جی. تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے غیر تو خیرے سب قربان ہو جائیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. اللہ چاہے گا. حقیقت بات بتا رہے ہیں. تو اگر کوئی نہیں اٹھائے تو ٹینشن نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے. بات ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور میرے بھائی سنو واقعی آپ نے اٹھا دیا. میں میدان محشر میں کہہ دوں گا یا اللہ اٹھا دے یہ کٹا دے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ یہ گردن کٹا دے. میں کہہ دوں گا ابھی قرآن لاؤ ابھی تم کٹاؤ نہ کٹاؤ تم جانو. ظن المومنین خیرہ کے تحت مومن کے تعلق سے بھلائی کا گمان کرنا چاہیے. مجھے گمان یہ ہے کہ آپ کٹا دو. بے شک بے شک. لیکن ایک بات بتاؤں میں بھی تو کچھ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی کٹا دیتے. یہ خالی کے ہاتھ اٹھانا. تمہیں پتا کہ مولوی گردن تو کاٹے گا ہے. جی ہے نا. تمہیں بھی پتا ہے کہ کاٹے گا تو ہے نہیں. بے شک بے شک. ہے نا. تو میں آج یقین کرنا چاہتا ہوں
جی میں بھی آج یقین کرنا چاہتا ہوں، جب بات محبت و آزمائش کی چل رہی ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں بھائی؟ جی جی بالکل تیار ہو امتحان کے لیے؟ جی بالکل آئے؟ جی 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 خالی حلوے والے تو مجنون نہیں ہو؟ نہیں بالکل بھی نہیں. لیلا کے دروازے پہ 1000 بیٹھے، ایک دن گریبان پھاڑے ہوئے. لیلا سے پوچھا تیرے کتنے مجنون؟ کہا اونلی 1 پیس. کہا نہیں ہزاروں بیٹھے ہیں. کہا سب کھچڑی کھانے والے ہیں. جو میرا ہوگا میری محبت میں اپنے جسم کے ٹکڑے کاٹ دے گا. جا چاقو لے کے جائیے اور ذرا مجنو سے جسم کا گوشت مانگنا. جب لیلا کا قاصد آ کے مانگا وہ مجنو، لیلا نے جسم کا گوشت مانگا تو سب پیٹ دکھا کے چلے. بولے ہم نے تو یہ سنا تھا لیلا کے نام پہ کھچڑی بٹتی ہے یا حلوے بٹتے ہیں. ہم نے گردنیں توڑی نہ کٹانی تھی، ہم نے تو حلوے کھانے آنا جی تھا. جی بے شک ہے نا میرے بھائی؟ تو یہ ہاتھ وہ حلوے والے مجنو نہ بنو تو حقیقت بنو. لے لو تھوڑا سا امتحان. بالکل ضرور لیجیے. اور مجھے کچھ نہیں چاہیے امتحان میں. یہ بھی جی جی نہ مجھے کچھ چاہیے نہ میرے مدرسے کو کچھ چاہیے. جی جی امتحان تمہارا لے کر تمہیں دے کے جی 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 بالکل. بے شک تم گردن کٹا دو گا. میں نے پہلے کہہ دیا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، مگر میں بھی ابھی یقین چاہتا ہوں. اللہ کو پتہ نہیں ہے میرا بندہ کیسا کیا کر سکتا، جی مگر پھر بھی آزمائش لیتا. جی جی بے شک پتہ نہیں ہے اسے، سب جانتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے. یہ ڈگمگائے گا سیدھا رہے گا مگر پھر بھی لیتا. جی بالکل. اگر واقعی تم کٹا دو گے، اگر تم سچے تھے جو تم نے ہاتھ اٹھایا ہے، واقعی سچے تھے، مائی کے لال ہو اور سچے مسلمان ہو، اگر عمر کی خصلت رکھتے ہو، جس عمر نے ہاتھ آگے بڑھایا نا کلمہ پڑھنے کے لیے، تو نبی نے فرمایا عمر ہاتھ تو آگے بڑھا رہے ہو مگر سن لو پتھر کھانا پڑیں گے. عمر سن لو کوڑے کھانا پڑیں گے. عمر نے کہا یا رسول اللہ اب تو جان دینے بھی تیار ہوں، مگر کس کی میاں نہ دودھ پلایا جو عمر کو کوڑا مارا. کیا ہائے ہائے. حرم کعبہ میں آگے کھڑے ہو گئے اور آگے کہا سب کلمہ پڑھتے تھے، انہیں پتھر مارتے تھے. آج خطاب کے بیٹے عمر نے کلمہ پڑھ لیا، ذرا مجھے مار کے دکھاؤ. ہائے ہائے بولے مجھے مارو. اور بولے سنو مجھے مارنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا عمر کو مارنے جا رہے ہیں، آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھیے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اپنی بیویوں سے کہہ کے آنا کہ عمر سے جا رہے ہیں پنگا لینے. اپنی اب کو بیوہ سمجھنا. جی 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 اے بالکل. میرے بھائیو تم نے جب خدا کو چھوڑ دیا تو میرے بھائیو دنیا نے تمہیں نچوڑ دیا. بے شک ہے. صحیح بات ہے. اور جس دن تیری زندگی، جس دن تو خدا کو پکڑ لے گا، خدا کی قسم پوری دنیا تیری چوکھٹ پہ جھو جائے گی. بے شک بے شک سبحان اللہ. تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پاور تجھے اللہ سے ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. ایک چھوٹا سا امتحان تم نے ہاتھ اٹھائے، واقعی اٹھائے تو عمر کی خصلت پیدا کرو یار کرنا ہے. اب تو تمہیں کوئی روک نہیں رہا. اگر کوئی روکے گا بھی تو لے روک یار. آج تو جلسے میں وعدہ کرنا. جی جی روک. شیطان سے کہہ دینا چل روک لے، تو بھی روک لے. آج تجھے بھی دیکھیں گے ہے نا. تیری دادا گیری بھی بہت دیکھ لی، اب نہیں چلے گی تیری. جلسے میں وعدہ ہو گیا. چھوٹا سا امتحان، واقعی گردن کٹا دیتے. اگر کب کٹا دیتے اب سنو. واقعی ہاتھ اٹھایا، جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اب وہ دوبارہ ہاتھ اٹھایا اور یہ کہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. بے شک انشاءاللہ. کرائے کے نہیں ہے اٹھائے رہو. بات محبت کی ہے، کرائے کے نہیں ہے اٹھائے رہو. یا اللہ تو دیکھ لے میرے مولا، میرے مولا تو رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے. انہوں نے گردن کٹانے کے وعدے کیے تھے، آج نماز کے بھی وعدے کر رہے ہیں. آج کے بعد جو نماز نہ چھوڑے میرے مولا کو گردن بھی کٹا دیتا ہے، اور جو آج کے بعد نماز چھوڑ دے وہ جھوٹا ہے، گردن نہیں کٹاتا. بے شک بے شک. یا اللہ جس نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا گردن کٹانے کا میدان محشر میں انہیں امام حسین کے ساتھ اٹھانا. بے شک سبحان اللہ. اٹھائے رہو اٹھائے رہو. ارے اٹھائے رہو. جو آج بھی نہیں اٹھائے گا اسے اللہ اٹھا لے گا. بولے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گے انشاءاللہ. بولے بولے انشاءاللہ. نیچے کر لو. اللہ 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 تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. اور میرے بھائی سنو، میرے بھائی سنو،
آج آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، جبری اٹھوا رہے ہیں ہاتھ. میرے بھائی رب نے اٹھایا. ارے میں جبریہ بھی اٹھا رہا ہوں، زبردستی بھی، یہ بھی لگا لو. ہاں میں اٹھوا رہا ہوں زبردستی یار. اگر میں کسی سے زبردستی بھی نماز پڑھوا لوں تب بھی میرے لیے بخشش کا ذریعہ آیا. آج زبردستی پڑھے گا، کل خوش ہو کے پڑھے گا. حضرت فرید کی ماں نے، بابا فرید کی ماں نے پڑیا کی شکل کا لالچ دے دے کے بیٹے سے نماز پڑھوائی. اور جب بیٹا نمازی ہو گیا تو بیٹے نے جنگل میں اپنے دوستوں کو نمازی بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسلام میں تو اگر نماز نہ پڑھے تو کوڑے مارنے کا حکم ہے. جی جی بے شک. اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ بچے نماز نہ پڑھے تو مارو انہیں. میں تو پھر بھی پیار سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں میرے بھائی. جی جی کوئی کہ زبردستی اٹھوانے تو ہاں میں مانتا ہوں اٹھوا رہا ہوں زبردستی. کاش اگر آج زبردستی اٹھ کے پھنس گئے نا تو کل میدان محشر میں بچ جائے. سبحان اللہ. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاتھ اٹھا کے پھنس گئے، مگر آج پھنس جاؤ، گلفام کا دعویٰ کل بچ جاؤ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. دعویٰ بچ جاؤ انشاءاللہ. ہاں اگر کوئی زبردستی مانے تو میں کہوں ہاں اٹھوا رہا ہوں، کوئی بات نہیں. اللہ تمہیں نمازی بنائے، اللہ تمہیں امیر بنائے نہ بنائے، مگر میرا مولا تمہیں نمازی بنائے. سبحان اللہ. بھائیو تم نے ہاتھ اٹھائے، سن لو آخری بات بتا کے جا رہا ہوں. تم نے ہاتھ اٹھائے، سن لو. اب یہ ہاتھ تمہارے اوپر ہے، یہ ہاتھ کون سا بنانا تمہیں. ایک ہاتھ تھا یزیدیوں کا اور ایک ہاتھ تھا حسینیوں کا. جی جی بے شک. دو ہاتھ تھے کربلا میں. کتنے ہاتھ تھے؟ ایک ہاتھ وہ تھا جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں امام مسلم کے سامنے بیعت کی تھی اور ہاتھ اٹھا کے کہا تھا امام مسلم حسین کو بلا لو، ہم ساتھ دیں گے حسین کا. ان لوگوں کی تعداد تھی 40,000. ٹھیک ہے، لیکن جب امام مسلم نے خط لکھ دیا حسین کو اور حسین آنے لگ گئے تو کوفہ کی جامع مسجد گواہ ہے کہ 40,000 نماز پڑھنے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، سلام پھیرا تھا تو سب غائب تھے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، ہاتھ انہوں نے بھی اٹھائے، لیکن یہ کوفیوں کے ہاتھ تھے، یہ یزیدیوں کے ہاتھ تھے. اگر آج آپ نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ نہ کیا، نمازیں چھوڑی، تو تم سوچ لو یہ ہاتھ کون سا. جھوٹا ہاتھ یزیدی کا ہوتا ہے، جھوٹا ہاتھ کوفی کا ہوتا ہے، جھوٹا ہاتھ منافق کا ہوتا ہے. اور ایک ہاتھ کے بعد جو حسین کے خیمے میں اٹھے تھے. عاشورے کی رات ہے، محبت کی بات ہے. جی جی. حسین نے کہا میں تم سے خوش ہوں، راضی ہوں. یہ کل میری گردن کاٹیں گے یزیدی اور نیزے پہ بلند کریں گے. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. اور میرے رفقا اور میرے ساتھیوں، اپنے بچوں کو لے کے کربلا سے کہیں دور چلے جاؤ، زندگی گزار لینا. نواسہ رسول خوش ہے، میدان محشر میں بخشش کا وعدہ کرتا ہوں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. لیکن سب نے کہا حسین ہم نے تو ہاتھ اٹھائے تھے مدینے سے جب آپ چلے تھے، کہا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ کا کیا ہوگا. حسین نے فرمایا تم نے ہاتھ اٹھائے تھے مگر میں نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا، جاؤ چلے جاؤ، محشر میں بخشش کا وعدہ کراتا. سبحان اللہ. حسین ہم نے تو ہاتھ اٹھائے تھے. میرے حسین نے فرمایا ہاتھ تو 40,000 کوفہ کی جامع مسجد میں بھی اٹھائے. حسین نے فرمایا عباس، وفا کی تصویر کا نام مولا عباس ہے. جی. علی کے بیٹے ہیں یہ بھی، مگر دوسری بیوی سے، حضرت فاطمہ سے نہیں. توجہ کرنا، توجہ. علی کے بیٹے ہیں. عباس خیمے کا چراغ بجھا دے. یار محبت کی بات بتا رہا ہوں. آج پوری تقریر بڑی زبردست ہو گئی، خدا کی قسم مجھ سے دوبارہ کہو گے نا یہ تقریر کر دو، نہیں کر پاؤں گا. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. جی. اگر دوبارہ کسی جلسے میں کہو گے لہرہ والی حضرت تقریر کر دو، نہیں کر پاؤں گا. اس لیے کہ یہ تقریریں کبھی کبھی ہوتی ہیں جب ذہن سے نہیں ہوتی ہے. مجھے بھی یاد نہیں آتی، آ گئی ہے. میں 1 گھنٹہ 25 منٹ جو بول رہا ہوں میرا رب جانتا ہے یہ قسم. جی جی. میرے رونگٹے کھڑے ہیں اس تقریر کو بول کے، تو یار تمہارے کیسے نہیں کھڑے ہوں گے. کہ عباس چراغ بجھا دے خیمے کا. وفا کی تصویر عباس بولا. مولا حسین مومن کو تو اندھیرا پسند نہیں، پھر کیوں چراغ بجھواتے ہو. کہا میں نے انہیں جانے کی اجازت دی مگر اجالے میں آنکھ سے آنکھ مل رہی ہے، نظر سے نظر مل رہی ہے، ہو سکتا شرم کی وجہ سے جا نہ پا رہے ہو. جی. آنکھ سے آنکھ ملتی ہے تو مشکل ہے جانا. اندھیرا ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے اندھیرا پا کے چلے جائے. میں پھول چھوٹ چراغ بجھا. کافی دیر کے بعد وفا کی تصویر عباس سے کہا مولا حسین نے چراغ جلا. چراغ دوبارہ جلا، خیمے میں روشنی ہوئی، خیمے میں چراغ جلا. چراغ بجھا تھا تب بھی 72 تھے، چراغ جلا تھا تب بھی 72. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا
سنو ذرا سنو. کہا میں نے تو تمہیں موقع دیا تھا, میں نے اندھیرا کرایا تھا, کیوں نہ گئے؟ کہا حضور 1000 بار چراغ جلا لو, 1000 بار چراغ بجھا لو, 1000 بار سورج نکلے گا, 1000 بار سورج چھپے گا, 1000 بار چراغ جلیں گے, 1000 بار چراغ بجھیں گے, مگر تاریخ تک قیامت تک یہی رکھے گا. ان 72 نے وہ ہاتھ اٹھایا تھا, چراغ جلتا رہا, چراغ بجھتا رہا, مگر جو ہاتھ حسین کی محبت میں اٹھا تھا اسے 22,000 یزیدی نہ گرا سکے. حضور ہم نے تو وعدہ کر لیا ہے, اگر کنکن کٹے گی تو حسین سے پہلے کٹے گی. سبحان اللہ. فاطمہ کا لاڈلا بعد میں گردن کٹائے گا, پہلے یہ 72 کٹائے. اے ہے سبحان اللہ. ہزاروں چراغ جلیں گے, ہزاروں چراغ بجھیں گے, ہزاروں پروانے شمع پہ اپنی جانیں قربان کریں گے. سرکار جن دیوانوں نے شمع مصطفیٰ پہ قربان ہونے کے قصد کر لیے ہو, ارے وہ چراغ کے بجھنے سے کیسے جاؤ؟ خدا کو قسم اگر قیامت کے لیے سورج بھی غروب ہو جائے, دنیا کے اندھیروں میں یہ دیوانے آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم نے کب ساتھ چھوڑنا آپ کا؟ سبحان اللہ. وفا کی تصویریں بن گئے, ہم تو وفا کی تاریخ بن گئے, ہم تو وفا کی امیدیں بن گئے. مولا حسین کچھ نہیں چاہیے, اگر 1,00,000 مرتبہ مولا زندگی دیتا تو نبی کے نوازے پہ ایک ایک کر کے قربان کر دیتے. کہا حسین نے بدلا کیا چاہتے ہو بتاؤ, نبی کے نوازے کسی کا احسان نہیں آئے, بدلا بتاؤ یا وفا کرنا چاہتے ہو, بدلا سنو بدلا. کہا کچھ نہیں چاہیے, اگر اللہ اس عذاب کے بدلے ہمیں جنت دے, اتنا کہہ دینا کہ جنت میں مصطفیٰ کا پڑوس چاہیے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ, مفتی گلفام صاحب قبلہ, زمین لہرا, زمین لہرا. آقا مولا حسین کچھ نہیں چاہیے, ہم نے تو شمع مصطفیٰ پر سب کچھ قربان کرنے کی قسمیں کھا لی ہیں. آقا اگر یہ آدھا پسند ہو جنت ملے, اتنی سفارش کر دینا کہ جنت میں مصطفیٰ کا پڑوس. بے شک سبحان اللہ. بس کچھ نہیں چاہیے, بس کچھ نہیں چاہیے. ہائے وہ 72 اٹھے تھے ہاتھ. لوگوں اگر آج کے بعد تم نے نماز نہیں چھوڑی تو خدا کی قسم تمہارا ہاتھ 72 خیمے والوں کا ہاتھ ہوگا. بے شک سبحان اللہ. تم سوچ لو کیا کرنا ہے. اگر آج تم نے وعدہ خلافی کر دی, میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارا, لیکن میدان محشر سے ڈرو کہ حشر کس کے ساتھ ہوگا. آج میں نے حسینی بنا کے تمہارا ہاتھ اٹھا رہا ہے. بے شک میں گناہگار ضرور ہوں, مگر یہ حسین کے نانا کا جلسہ ہے. جی جی بے شک سبحان اللہ. میں گناہگار ہو سکتا ہوں, مگر جلسہ حسین کے نانا کا ہے. بے شک لوگوں حسین کی محبت میں ہاتھ اٹھائے. وہ لہرا میں رہنے والوں, وہ اطراف میں رہنے والوں, اس شوق میں آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا. جب 72 کو حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو کہہ دینا لہرا کے جلسے میں ہم نے بھی حسین کی محبت میں نماز کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا, ہم نے نماز نہیں چھوڑی ہے, نماز پڑھنا تیرا کام ہے, اور صبح کو جنت دلانا یہ حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کہتا ہے یہ تمہارے اوپر ہے لوگوں, یہ تمہارے. جی جی میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں نماز نہیں چھوڑنا, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور میرے بھائیوں سن لو, ہماری قوم کے اندر ایک بڑی خرابی ہے شراب کی. اور میرے بھائی میری قوم شراب کی بھٹیوں پر لینے لگا رہی ہے. جو شراب پیتا ہے نا میرے بھائی کان کھول کے سن لے, ایک بار اگر شراب پی لی نا تو وہ حرام کام ہے کہ 40 دن تک تیری دعا قبول نہ ہو.
شراب کا نشہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے میرے بھائی، یہ حرام ہے، حرام۔ اور میرے بھائی سن، شراب کے نشے میں انسان جب ہوتا ہے نا تو رب کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ جی جی بے شک، اس نشے میں مر گیا تو رب کی رحمت سے دور ہو کے مرے گا۔ جی سن لیجئے، رب کی رحمت سے دور ہے۔ اگر شراب کے نشے میں مر گیا تو رب کی رحمت سے دور ہو کے مرے گا۔ اگر یہ بھی ہو تو مصطفیٰ کی محبت میں آج یہ بھی چھوڑ دو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تیرے دوست کے اندر یہ بات ہو تو کہنا اب نشہ کرنا ہے تو نبی کی محبت کا کرنا۔ اوئے ہوئے سبحان اللہ، کیا بات، بہت بہت ماشاءاللہ۔ ایک بات بتا دوں، بس میری تقریر ختم ہے۔ پاکستان میں ایک شرابی نے شراب خانے میں، شراب خانہ جو تھا اس میں کوئی بیوڑا پی کر کے میرے نبی کو گالی دے رہا تھا۔ اللہ، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اس نے اس بوتل کو توڑا، اسی سے اس کا قتل کر دیا۔ نبی کے گستاخ، سزا ہوئی، 302 کا کیس لگا۔ حاکم نے پوچھا مرڈر اس نے کیا؟ یس میں نے کیا۔ اس کا جو وکیل تھا قاتل کا، اس نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی، جج صاحب میرا جو کلائنٹ ہے، یہ جو مجرم ہے جسے آپ کہتے ہیں، اس نے قتل ہوش و حواس میں نہیں کیا، آپ اس کا میڈیکل چیک اپ کرا لیں، شراب کے نشے میں قتل کیا ہے تاکہ سزا ہلکی ہو جائے، نشے میں کر دیا۔ ہائے تب تک حاکم غور کر رہا تھا کہ نشے میں قتل کیا ہے، اب دفعہ کون سی لگاؤں؟ اتنے میں قاتل بول اٹھا، جو دفعہ آپ نے لگائی ہے وہ لگاؤ، اس سے بھی کوئی سخت ہو وہ لگاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا میرا وکیل جھوٹ بول رہا ہے، پوری زندگی خدا کی قسم میری نشے میں گزری، ہوش تو اسی دن آیا تھا جس دن مرڈر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پوری زندگی نبی کی شریعت کو کچلتا رہا، پوری زندگی شرابیں پی کے نبی کے حکم کی دھجیاں اڑاتا رہا۔ ارے جو نبی کے حکم کی دھجیاں اڑائے اس سے بڑا نشے میں ہوش میں ہوتا تو نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑاتا میں، ہوش میں ہوتا تو میں شرابیں پیتا زندگی بھر، لیکن جب میرے نبی کو گالی دی، ہوش اس وقت آیا تو گالی کسے دے رہا؟ جی جب ہوش آیا تو اپنی سزا کا نہ سوچا اور اس کا مرڈر۔ لوگوں ہوش میں آؤ، اللہ تعالیٰ سچی توفیق میرے بھائی نصیب والوں کو دیتا ہے۔ توبہ کی توفیق سب کو نہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور جن کے عمل نیک ہوں اس سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے۔ بس میری 1.5 گھنٹہ تقریر ہو گئی میرے بھائی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کے حوالے سے مکمل تقریر پھر انشاءاللہ۔ بابو اذان تو بہت لگا دی میں نے، بیٹھو باپ بیٹھو، میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر تقریر کروں گا اور مجھے موقع ملا۔ لیکن اتنا سن لیجیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا بیوی کو شوہر کا لباس بتایا اور شوہر کو بیوی کا لباس بتایا۔ کیا بتایا؟ لباس۔ اور لباس بڑی قیمتی چیز ہے۔ دیکھیے سنیے، آپ کے جسم پہ داغ ہو، آپ کے جسم پہ دھبا ہو، آپ کا جسم کالا ہو، آپ کا جسم گورا ہو، لیکن جب لباس سے ڈھک گیا تو پھر کسی کو پتہ نہیں کیسا ہے۔ میرے بھائیو، جب تک لڑکی باپ کے گھر میں ہے تو اس پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، کہیں اکیلے جائے گی تو انگلی اٹھائے گا، بگڑ گئی، کہیں جائے گی تو بگڑ گئی، لیکن جب اس کا شوہر اس کے ساتھ ہوگا اور نکاح ہو گیا تو اس کا شوہر اس کا لباس ہے۔ اگر وہ اب سعودی عربیہ بھی لے جائے نا حج کرنے کے لیے تو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ شوہر اس کا لباس ہے۔ بے شک سبحان اللہ، شوہر اس کا لباس ہے۔ 1000 برائیوں سے بیوی روک لیتی ہے اور 1000 برائیوں سے شوہر کی وجہ سے بیوی رک جاتی ہے۔ قرآن نے تو لباس بتایا ہے میرے بھائیو۔ شادی شریعت میں بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں شادی کر کے کیا کریں گے؟ میرے بھائی شادی ضرور کرو، شادی شریعت میں بہت ضروری ہے، نبی کی پیاری پیاری سنت ہے۔ قرآن نے شادی کو بیوی کو لباس بتایا ہے، بنا بیوی کے ننگے ہو، بیوی کے بعد میں لباس والے ہو۔ بے شک سبحان اللہ، لباس بتایا ہے۔
لباس. اور میاں بیوی میں کچھ آپس میں جھگڑے، کچھ معاملات خرافات ہوا کریں تو میرے بھائی ایک دوسرے کی چھپا لیا کرو، بات کو چھپا لیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لباس ہو، لباس کا کام چھپانا ہے، لباس کا کام دکھانا نہیں ہے، لباس کا کام دکھانا نہیں ہے، بے شک، لباس بے کا شک. کام چھپانا ہے. شوہروں کو چاہیے ماشاءاللہ، شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی ہر چیز میں، ہر معاملے میں خیال رکھیں. شوہر سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بے شک. ہندوستان کے بہت بڑے شاعر اظہار شاہجہان پوری تشریف لائے. سبحان اللہ. یہ اتنے بڑے شاعر ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، 1,00,000 اشعار انہیں زبانی آ. ماشاءاللہ. ہمارے تو معاملے بھی ہیں تو چھپڑ پھاڑ سے ہیں. 1,00,000 اشعار یہ مجھے لینے آئے، دلی چھوڑ کے آئے مجھے ایئرپورٹ. ان کی محبت ہے یہ بیچارے. ابھی میری کار لے کے آئے، کیونکہ میری کار تو تھی میری بارات میں بتا رہا گھر پہ شادی ہے تو وہاں تھی، تو میں تو چلا آیا تھا. میں نے کہا کار بعد میں لانا. تو بھائیو یہ اظہار صاحب آ گئے ماشاءاللہ. اب بس میری تقریر ہو گئی. خود دل سے بتاؤ آج کی تقریر میں مزہ آیا کہ نہیں؟ بالکل ضرور، بہت مزہ آیا. یقین ماننا میں نے شاید سالوں میں ایسی تقریر کی ہے. جی جی بہت خوب ماشاءاللہ. مولانا زین العابدین میرے پیچھے بیٹھے ہیں جو آپ کے بلاک کے ادھیکش ہیں. ان کی بڑی کوشش چل رہی ہے. جب سے میں اس پہ آیا ہوں قیام گاہ پہ ناشتہ میں نے کیا، جب سے ان کی کوشش حضرت ایک تاریخ خطرہ کے لیے دیں. اور میرے پاس کوئی تاریخ خالی نہیں ہے، لیکن میں نے انہیں جو ہے بھروسہ دلایا ہے کہ انشاءاللہ آپ بے فکر رہیے، فون پر رابطہ کیجیے. کوئی اگر گنجائش ہوئی تو میں کوئی تاریخ نکالوں گا. اگر میں نے مارچ میں کوئی تاریخ نکال لی حضرت کے مدرسے کے لیے تو پھر آپ خطرہ تشریف لائیے گا. اور میری بچی ہوئی تقریر انشاءاللہ وہاں سنیے گا انشاءاللہ، ہے نا. اور جب 1,00,000 اشعار والا شاعر آئی گیا ہے تو 2-4 اشعار ان کے بھی ہو جائے. بے شک بے شک بے شک. ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ میری تقریر مکمل. نماز کا وعدہ کیا ہے، نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. بس ایک شعر اعلیٰ حضرت کا سن لو، ایک شعر اعلیٰ حضرت کا سن لو. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. ہے باقی وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اٹھ کے کوئی نہیں جائے اظہار صاحب کا کلام سن. بے شک.